ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق. نہیں بھی سمجھ آندی تے یہ سمجھ لو کہ تواڈے تے اپنے نبی دی عربی وچ نعت پڑھ رہے ہیں جڑی احمد رضا نے لکھی ہے. منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيداح الإصلاح ونور الإيداح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغات وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آلہ وصحبہ وحزبہ مصابیح الدجا ومفاتیح الہدا لا سیما الشیخین الصاحبین الآخذین من الشریعة والحقیقة بکلا الطرفین والختنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلى مجتہد ملته وعیمت امته خصوصا الارکان الاربع والانوار اللامعہ وابنہ الاکرم الغوث الاعظم ذخیرۃ الاولیاء وتحفۃ الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المہذب بكل زین وعلینا معهم وبهم ولهم یا ارحم الراحمین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ جل وعلا ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. صدق اللہ العلی العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود والصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا عرب دراج دلارے فاتح بدر و حنین دے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد قرآن مجید برہان رشید دے جنہ لفظاں دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا. خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی رب لم یزل نے ارشاد فرمایا ولا تطرد الذین، اے محبوب ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے مت اٹھائیے، انہیں خود سے دور مت کیجئے. الذین یدعون ربہم، جو اپنے رب کا نام لینے والے ہیں، اپنے رب کو پکارنے والے ہیں. بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کا نام پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، ان کے صبح و شام ذکر خدا کرنے کی ایک ہی وجہ ہے
کہ یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کا کوئی عہدہ نہیں چاہتے، دنیاوی کوئی منفعت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ اے محبوب جو آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں، جو صبح و شام اللہ کا نام پکارتے ہیں، آپ کی تابعداری اور فرما برداری میں وقت گزارتے ہیں، فرمایا محبوب ان کے ایمان کی گواہی آپ کا رب دے رہا ہے کہ یہ خالص مومن ہے۔ سامعین دی احتشام، اس آیت کریمہ دا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حضرت سیدنا عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف فرما سن۔ کافران دی ایک جماعت آئی تے آ کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ کافر کہن لگے، اے محمد اے جڑے تسی غریب قسم دے لوگ اپنے کول بٹھا رکھے نے، اگر تسی انہاں نو اپنے کولوں اٹھا دیو تے اسی تہاڈی صحبت وچ بیٹھن نو بھی تیار ہاں تے تہاڈا لیایا ہویا مذہب بھی تسلیم کرن نو تیار ہاں تے تہاڈے گروہ اور جماعت دے اندر شامل ہون لئی بھی تیار ہاں، لیکن ساڈی شرط اے آ کہ اے جڑے غریب لوگ تسی اپنے کول بٹھا رکھے نے نا، بلال حبشی، عمار بن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود، جس دور میں یہ اسلام لائے بظاہر یہ دنیاوی کوئی مال و دولت اپنے پاس نہ رکھتے تھے، تو کافر متکبرانہ لہجے میں آ کر معاذ اللہ حضور کے ان صحابہ کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر آپ انہیں اپنی مجلس میں سے اٹھا دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے، آپ کا کلمہ پڑھنے اور آپ کے مذہب میں داخل ہونے کو تیار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے مخلص ساتھیوں کو اپنے پاس سے اٹھا دوں۔ اب ان کو جو جواب دینا تھا اس سے قبل کہ مصطفیٰ کریم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش آتی، خلاق ازل دی غیرت نو گوارا نہ ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نو بھیجا، فرمایا اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کر بتاؤ، اے محبوب ان بدبختوں سے یہ کہہ دو کہ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں اس حال میں کہ ابھی اسلام کا غربت کا زمانہ ہے، مسلمان ہونے والے بھی غریب غریب ہیں، جیسا کہ بے شمار احادیث مبارکہ کا مفہوم میں ایک حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الاسلام بدأ من الغرباء کما سیعود الی الغرباء فطوبى للغرباء او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرمایا اسلام دی ابتدا غربت دے عالم وچ ہوئی ہے، کما سیعود الی الغرباء، جیسا کہ ان قریب اسلام دے منن والے صرف غریب ہی رہ جان گے، یعنی امت مسلمہ تے پھر غربت دا زمانہ آ جائے گا۔ فرمایا فطوبى للغرباء، اس امت دے غریباں واسطے خوشخبری ہے کہ دین اسلام دے وارث بن گئے نے۔ فرمایا محبوب اے بلال حبشی اور اے عمار بن یاسر اور اے عبداللہ ابن مسعود جڑے تہاڈی بارگاہ وچ آ کے بیٹھے نے بظاہر غریب نے، پر تہاڈا رب گواہی دے رہا ہے دل دے بڑے امیر نے۔ اے بظاہر غریب نے پر دل دے بڑے امیر نے۔ اللہ نے دسیا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، انہاں دی امیری دا سبب اور وجہ اے آ کہ اے اپنی صبح و شام دولت دی طلب وچ نہیں گزار دے، یہ صبح اٹھتے ہیں، شام کرتے ہیں، دن رات ذکر خدا کو اپنی زبان پر ورد احترام کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب او بندہ اللہ دا فرما بردار ہوندا ہے، اللہ دا پیارا ہوندا ہے، جڑا بظاہر تے غریب ہوئے پر رب رسول دا وفادار ہوئے۔ لہذا اے میرے بھائیو اج بھی تسی دیکھ دے ہوگے کہ اسلام دے صحیح احکامات تے عمل کرنے والے، 5 وقت نماز پنجگانہ ادا کرنے والے، اولاد نو حافظ قرآن اور عالم دین بنان والے بظاہر انہاں قوماں نال تعلق رکھ دے نے جڑیاں دنیا وچ غریب ہوندیاں نے، لیکن اگر کوئی امیر ہوئے خاندانی تے رئیس ہوئے خاندانی تے او اپنے بچے نو دین دی سربلندی لئی اعلاء کلمت
حق لئی رب دی رضا واسطے دین دے رستے تے ٹور دے تے رب نو او دی ادا پسند آ جاوے تے نا احمد رضا مشہور ہوتا ہے، نام تاجدار بریلی مشہور ہو جاتا ہے۔ اسلام کی غربت کے زمانے میں بھی بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام ایسے آئے کہ جو بظاہر تو غریب تھے لیکن انہوں نے اپنے دل کی امیری سے اسلام کو جہان کے کوچے کوچے تک پہنچا دیا، کونے کونے تک کلمہ حق کو بلند کر دیا۔ پر ایک ایسا زمانہ اسلام پر آیا جب ہر طرف سے اسلام فتنوں کی لپیٹ میں آ گیا، قادیانیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، خارجیت کا فتنہ، نجدیت کا فتنہ۔ ایسے میں ضروری تھا کہ ایسے فتنوں میں کوئی صحیح معنوں میں ایمان کی روشنی بیدار کرنے والا بھی ہوتا، امت مسلمہ دا ایمان بچان والا بھی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا نقی علی خان اور رضا علی خان دے خانوادے وچوں احمد رضا خان نو اپنے دین دی سربلندی لئی چن لیا کہ ایک خاندانی رئیس زادہ ہون دے باوجود اسلام دی سربلندی واسطے فخر نو فخر دے طور تے استعمال کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، او چکو بیلیو ہاتھ چوکے نعرہ لا لو نا، جے رب دی محبت وچ آئے اور رب دے نام دے نعرہ لاؤ۔ ہونی تے تانوں دسیا ہے کہ وہی بندہ حقیقتاً امیر ہے جس کے نام پہ صبح و شام رب اور اس کے رسول کا نام آ جاتا۔ ہن ذرا علی حسن بھائی تسی نعرہ لاؤ، میں دیکھدا ہوں کون نہیں بولتا۔ نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ بیلیو آج بھی ایسیاں قوماں نے جڑیاں بظاہر دنیا وچ صاحب ثروت صاحب دولت نے، انہاں نوں کہہ دتا جاوے نا کہ اپنا بچہ مدرسے وچ بھیجو تے انہوں حافظ قرآن تے عالم دین بناؤ، تے جڑے انہاں دے جواب ہوندے نے مینوں ایتھے بیان کرن دی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جاندا ہے او کی کہندے نے کہ ساڈی کوئی اولاد لوگاں دی روٹیاں مانگ کے کھان جوگی نہیں رہ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ او اے نہیں جاندے کہ اگر کوئی اللہ دی رضا واسطے اپنا ایک بچہ دین لئی دے دے گا، او بچہ جڑا مالی طور تے کوئی مشکلات نہیں رکھدا، اللہ انہوں دنیا وچ ایسا بلند فرمائے گا پوری کائنات دے غریباں تے امیراں دا امام بن جائے گا۔ احمد رضا تاجدار بریلی خاندانی رئیس ہون دے باوجود اللہ دی رضا واسطے فقر یعنی غربت نو فخر دے طور تے لیندا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مکرم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فرمایا میری امت میں جو بندہ امیر ہونے کے باوجود اسلام کے لیے غربت کا لبادہ اوڑھ لے اور بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر یہ نعرہ مستانہ بلند کرے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا۔ احمد رضا نے کوئی نکی جی گل نہیں کی تھی، خاندانی رئیس زادہ ہے تے اسلام دی سربلندی لئی ٹوٹی چٹائی تے بہ جاندا ہے، اللہ اور اس دے رسول دی ناموس دی حفاظت لئی سینہ سپر ہو کے حالات دے جبر بیگانے تے بیگانے اپنے دے تانے بھی برداشت کردا ہے۔ تے جدو کوئی صاحب ثروت دا چمچا آ کے کہندا ہے احمد رضا اللہ تیرے قلم وچ بڑی تاثیر رکھی ہے، تیری زبان وچ بڑی تاثیر رکھی ہے، ریاست نان پارا کے بادشاہ کا ایک قصیدہ لکھ، وہ تجھے مالا مال کر دیں گے، تو احمد رضا جلال میں آ جاتا ہے اور وجد میں آ کر فرماتا ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ انہیں کہ احمد رضا کوئی ایجا دنیاوی ملا نہیں جڑا روٹی دے ایک ٹکڑے واسطے دین بیچ دے گا۔ اور سنیو بولو تے صحیح نا یار، اور تسی اپنے محسنین تے اکابرین نو پہچانو تے صحیح انہاں تہاڈا ایمان بچاؤن واسطے کی خدمات سر انجام دتیاں۔ اور میں کروں مدح اہل دول رضا، میں دولت والے دی مدح وچ قصیدہ لکھا
میں اونا دی مدح اور تعریف دے اندر کوئی منقبت یا نظم لکھا، فرمایا پڑے اس بلا میں میری بلا، احمد رضا نو کیڑی لوڑ ہے بھئی کسے دنیا دار دے نا تے کوئی ایک قصیدہ لکھے، فرمایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، فرمایا احمد رضا نے خاندانی رئیس زادہ ہون دے باوجود اے جڑا غربت دا لبادہ پہنے ہے مصطفیٰ دے غلامہ دی شکل نال، شکل ملاون دی نیت نال پہنے ہے، تاکہ کدرے قیامت علیہ دیارے جدو پوچھا جاوے کہ احمد رضا تیرے علاقے میں ایسے اسلام کے غربا بھی موجود تھے جن کے پاس پہننے کو لباس نہ تھا، صحیح معنوں میں سطر بھی ڈھانپ نہ سکتے تھے، تو کئی قسم کے کھانے بھی کھاتا، طرح طرح کے لباس پہنتا، کیا تو نے اپنے محبوب کے امتیوں کے بارے میں سوچا؟ مجھے حضرت بشر حافی کی بات یاد آ گئی ہے، سردیوں کا زمانہ تھا، سیدنا بشر حافی بیٹھے ہیں اور اپنے اضافی کپڑے جو ستر ڈھانپنے کے علاوہ ایکسٹرا کپڑے تھے، گرم لباس وہ پکڑ پر ایک کھونٹی پر لٹکایا ہے اور سردی میں بیٹھے ہانپ رہے ہیں، پاس سے کوئی گزرنے والا گزرا، اس نے کہا بشر حافی جب لباس موجود ہے سردی کا تو پہنتے کیوں نہیں، فقط بنیان میں اور یہ شلوار میں کیوں بیٹھے ہو، قمیض بھی پہن لو، اس کے اوپر کوٹ بھی پہن لو، کیا وجہ ہے کہ یہ قمیض اور کوٹ کھونٹی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے؟ جو بات بشر حافی نے بولی تھی سمجھنے والی ہے، اگر سمجھ آ گئی تو احمد رضا جو خاندانی رئیس زادہ ہو کر فخر کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنا کردار ایسا کیوں بنایا تھا۔ حضرت بشر حافی اس سے کہنے لگے ارے مجھ سے سوال کرنے والے سن، میں یہ جانتا ہوں کہ میرا یہ لباس میں پہن لوں تو سردی سے بچ سکتا ہوں، لیکن مجھے فکر ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ان غربا کی جو سردی کی ان ٹھٹھرتی راتوں میں اپنے جسم پر اون کا لباس پہننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اون کا جبہ یا لباس پہن سکیں، کل بروز قیامت اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا اے بشر حافی میری مخلوق سردی میں ٹھٹھر رہی تھی، تجھ سے اتنا بھی نہ بن سکا کہ میرے کسی پیارے کو ایک گرم سوٹ ہی لے کر دے دیتا، تو کہا اتنی تو مجھ میں بساط اور طاقت نہیں کہ میں غریبوں کو گرم لباس لے کر دے دوں، پر میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اپنا گرم لباس کھونٹی پر لٹکا کر غریبوں جیسی شکل ہی بنا لوں اور یہ کہہ دوں مولا تیری امت اور تیرے محبوب کی امت اور تیرے بندوں اور وہ جو دنیا میں بظاہر غریب تھے اگر میں انہیں لباس نہ لے کر دے سکا تو میں نے ان جیسی شکل ہی بنا لی ہے تاکہ وہ میرے پاس سے گزر کر کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اسلام میں روزہ رکھنے کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ سارا سال کھاؤ، ایک مہینہ روزہ رکھو تاکہ تانوں غریباں دی غربت دا احساس ہوئے۔ دولت موجود، رزق موجود، کھانا موجود، سب کچھ موجود، پھل فروٹ موجود، فرمایا نہیں روزہ رکھ تاکہ غریباں ورگی شکل اپنا، غریباں ورگا عمل اپنا، انہوں نے طریقے سے چل کے دکھا۔ تو احمد رضا نے امت کو یہ سبق دیا کہ خاندانی رئیس بھی ہو نا بندہ تو اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے سچے حقداروں اور غربا کا طریقہ اختیار کر لے تو پھر وہ کسی امیر زادے کا قصیدہ نہیں کہتا، وہ مدینے کے والی کا قصیدہ کہتا ہے اور ایسا قصیدہ کہتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ احمد رضا کے قلم نے کیا عشق ہے، کیا مستی ہے، کیا ذوق ہے، کیا وجدان ہے، کیا ورفتگی ہے کہ جب اپنے نبی کا قصیدہ لکھتا ہے تو کمال کر دیتا ہے۔ احمد رضا نے جب ریاست نان پارا کے صاحب ثروت کے قصیدہ لکھنے سے انکار کیا تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اپنے قلم کو نثار کیا اور کیا لکھا، کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور احمد رضا نے شاعری نو سمجھن واسطے بھی ایک پی ایچ ڈی کرنی پینی۔ احمد رضا نے حضور کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا زمانے میں بڑے بڑے حسین آئے، کہا ایک دن میں بھی بیٹھا اپنے نبی کے حسن پر کچھ لکھنے لگا
تو حسن میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اے احمد رضا میں بتاؤں تیرا نبی کتنا حسین ہے. احمد رضا نے اسی بات کو عربی میں قلم بند کیا, کہا یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف. فرمایا احمد رضا تیرا نبی محمد اتنا حسین ہے کہ سارے حسینوں کے سردار یوسف علیہ السلام کا بھی حسن میں باپ ہے. بولو نا یار, سنیو. اپنے نبی کے حسن کے بارے میں خود حسن سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا نبی کتنا حسین ہے. احمد رضا نے جب یہ ادراک کیا تو پھر نبی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل صحبا کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں, جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے, گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں, درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے, صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام نہ جانے تجلا کہوں تجھے, بے داغ لالا یا کمر بے قلف کہوں, بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے, مجرم ہوں اپنے عفو یعنی بخشش کا ساما کرو شہا, یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے, اس مرد دل کو مجدہ حیات عبد کہوں, تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے, تیرے تو وصف یا رسول اللہ اے بے تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. تکبیر, معلوم ہویا کہ خاندانی رئیس زیادہ ہوئے تے ہوئے نبی دا غلام, وہ اپنی دولت والے نہیں ویکھدا, حضور کی غلامی کا پٹا جو گلے میں ڈالا ہے اسے خوش نصیبی سمجھتا. آج اللہ نے سانو ساریاں نعمتاں نال نوازا, اولاد بھی عطا کیتی, رزق بھی دیتا, گھر بار بھی دیتا, ماں باپ جیسی عظیم نعمت سے بھی نوازا. اے کاش کبھی ہم نے اسلام کے بارے میں بھی سوچا ہوتا کہ امت مسلمہ آج زوال اور پستی کے جس عمیق گہرے گڑھے میں گرتی چلی جا رہی ہے, آج اگر امت مسلمہ پھر سے ریوائول چاہتی ہے, نشأۃ الثانیہ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے, امت پھر سے عروج کی راہ پر گامزن ہونا چاہتی ہے, تو میں احمد رضا کی زبان سے تمہیں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. آج زمانے والے اس بات کا ادراک کر چکے ہیں کہ یہ امت مسلمہ ڈوب ڈوب کر جب بھی ابھرے گی عشق مصطفیٰ پر ہی ابھرے گی, گر گر کر جب بھی اٹھے گی نام مصطفیٰ پر ہی اٹھے گی. یہ امت محمدیہ مر مر کر جب بھی جیے گی یاد مصطفیٰ میں ہی جیے گی, یہ پھر سے جب بھی عروج پائے گی نظام مصطفیٰ سے ہی پائے گی. کاش امت مسلمہ نے اپنی اہمیت کو پہچانا ہوتا. نبی مکرم تو آپ کے وصف اور شان اپنے صحابہ کے مجمع میں بیان کر گئے. رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم عبد الکریم حوازن کشیری ایک حدیث روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضور اپنے صحابہ کے مجمع میں جلوہ افروز آقا علیہ السلام نے فرمایا متا القا احبابی, when I'll meet my friends, اے میرے صحابہ میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا. مدینے کا تاجدار اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر آپ کو یاد کر رہا ہے, اور آپ ہیں کہ آپ کی زبان پہ لفظ سبحان بھی نہیں آ رہا. حضور فرمایا متا القا احبابی, لقیا یلقا سے ملاقات کرنا. حضور فرمایا میرے صحابہ میں اپنے بیلیاں کو کدا ملساں.
میں اپنے سجنا کو کدا ملساں، میں اپنے سنگیوں سے، متروں سے، احبا سے، فرینڈ سے کب ملوں گا؟ اب صحابہ موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی بیٹھے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، بلال حبشی ہیں۔ اب یہ سوال کرنے کا حق تو رکھتے تھے نا محبت میں کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ اپنے خاندان تک ہم نے قربان کر دیے، وہ کون سے دوست ہیں جنہیں ملنے کا آپ کو شوق ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں او لسنا احبابک یا رسول اللہ، سونے محبوب اسیں تواڈے بیلی نہیں، او لسنا کا کیا ہم نہیں، احبابہ کا آپ کے احبا، فرینڈز، دوست۔ حضور نے جو جملہ بولا آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے، اور پھر آپ نے دین کو آج تک کیا دیا ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو مجھے روز دیکھتے ہو۔ میں نے صحابی کا ترجمہ کیا ہے روز دیکھنے والا۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ وہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھتا ہے، پھر حضور پر کلمہ پڑھ کر نثار ہوتا ہے، اور مرتے وقت بھی حضور کا جلوہ آنکھوں میں سمائے صاحب مزار ہوتا ہے۔ اور ابو بکر و عمر دیکھیں آج بھی مزار میں حضور کے رخ انور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرمایا انتم اصحابی، تم تو مجھے روز دیکھتے ہو، واحبابی قوم الذین لم یرونی وآمنوا بی وانا الیہم بالاشواق الاکثر، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اے میرے صحابہ، تم تو میرے صحابہ ہو، میری صحبت میں بیٹھتے ہو، میرے دیدار سے فیضیاب ہوتے ہو۔ احبابی قوم، میرے دوست ایک قوم آئے گی، الذین لم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، وآمنوا بی، اور راضی علم دین کی طرح میرے نام پر گردن کٹوانے کو تیار ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ اہل سنت، وَأَنَا إِلَيْهِمْ بِالْأَشْوَاقِ الْأَكْثَرِ۔ حضور فرمایا مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ غازی مرید حسین بلہ چکوال کا رہنے والا، اس کی طرح غازی عبد الرشید و عبد القیوم کراچی کا رہنے والے، ان کی طرح، اور ممتاز قادری کی طرح میرے نام پر گردن کٹوانے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو اے میرے نبی پاک کے غلاموں، سوچو ہم نے دین کو کیا دیا ہے۔ اے کاش ہم احمد رضا کا دیا ہوا عشق و محبت کا پیغام ہی سمجھ جاتے۔ بریلی کے کلندر نے جو عشق و محبت کا پیغام دیا ہے، احمد رضا کی بس یہی فکر تھی کہ اس امت کے بظاہر غریب نظر آنے والے لوگ جب اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا لیں گے تو یہ زمانے کے امیر ہو جائیں گے، یہ گلیوں میں جھومتے پھریں گے، گھومتے پھریں گے، اور یہ نعرہ لگاتے پھریں گے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، بانی اسلام، تاجدار مدینہ، صاحب ثروت، جان جانا، حبیب خدا، خالق کے محبوب، دو جہانوں کے سردار، ذالک الکتاب والے، راہ ہدایت دکھانے والے، سردار عرب، شہنشاہوں کے شہنشاہ، صادق و امی، ضعیفوں کے ملجا و ماوا، طٰہٰ کی شان والے، ظلمت کو مٹانے والے، فوقیت کی شان والے، قرآن والے، لولاک کے سہرے والے، محمد عربی، نور الہی، ہادی برحق، یتیموں کے سہارے، دی پروفٹ آف مین کائنڈ، the peace of our heart and mind, the most generous and kind. Shaykh Abdul Haq Muhaddis Delhi narrated in his tremendous variety of books, Madarij al-Nabuwa and Ashiyat al-Amayat, volume 1 and volume 4, page 474. The first thing which was created by Allah was the light of Holy Prophet. Then he blessed him with prophethood. Process of Durood Sharif began. Angels created. They participated in the process of Durood Sharif. Men also created. When that light manifests on this mundane world, men also participated in the process of Durood Sharif. If you ponder upon this, you will realize that this too is the stylistic form of proclaiming and establishing a joyful ceremony. Shaykh Muhaqqiq Abdul Haq Muhaddis Delhi ہر روز جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کرنے والا اپنی زبان سے یہ اعلان کر گیا کہ ہمارا نبی اللہ کا وہ نور ہے
جو اسے نور مانے اللہ اس کے سینے سے گمراہی دور کر کے اس کی آنے والی 7 نسلوں کو بھی نور علی نور کر دے۔ تو میرے نبی پاک کے غلاموں، اے کاش آپ اپنے اکابرین کا سبق سمجھ پاتے۔ مجدد الفسانی کی یہی فکر تھی، اعلی حضرت امام احمد رضا کا یہی پیغام تھا، تاجدار گولڑا یہی کہنا چاہتے تھے، خواجہ دائم الحضوری قصوری بھی آپ کو یہی بتانا چاہتے تھے، حضرت بلے شاہ قصوری کا یہی پیغام تھا، داتا گنج بخش علی حجویری کی یہی فکر تھی، معین الدین اجمیری کی یہی آئیڈیالوجی تھی، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین والملت والاولیاء وہ یہی چاہتے تھے امت مسلمہ کے دلوں میں نبی کی محبت کو اتنا پختہ کر دو کہ یہ سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام صلی اللہ کہتے۔ میرے بھائیو، جتھے اپنی اولاد نو فزکس پڑھان دے ہو، کیمسٹری پڑھان دے ہو، بائیو میٹری پڑھان دے ہو، بایولوجی پڑھاتے ہو، جیومیٹری پڑھاتے ہو، الجبرا پڑھاتے ہو، جین آسٹن کا پرائیڈ اینڈ پریجوڈس پڑھاتے ہو، مدر ٹریسا اور مارٹن لوتھر کے رفاعی کارنامے پڑھاتے ہو، شیکسپیئر کے ڈراماز پڑھاتے ہو، مسٹر جافری چاسر کا انگلش لٹریچر پڑھاتے ہو۔ اے کاش کبھی غور بھی کیا ہوتا، زمانے بھر کی یہ کتابیں یہ کبھی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک انسانی عقل میں نہ آ جائیں، سمجھ میں نہ آ جائیں۔ میں نے بھی پڑھا ہے، جافری چاسر کو پڑھا ہے، جین آسٹن کو پڑھا ہے، شیکسپیئر کو پڑھا ہے، ولیم ورڈزورتھ کی پوٹری کو پڑھا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، کائنات کی کوئی کتاب اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک سمجھ میں نہ آ جائے۔ اے لاریب کتاب کرما قرآن، تیری عظمت پہ نوید شہزاد کا سارا خاندان قربان۔ تو کیسی لاریب کتاب ہے، بندہ پڑھتا ہے الف معنی کا پتہ نہیں، پڑھتا ہے لام ترجمہ معلوم نہیں، پڑھتا ہے میم ڈسکرپشن انٹرپریٹیشن سے اس کی عقل آ رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ترجمہ اور تشریح کیا ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے فرشتوں، اس نے میرے کلام کو اپنی زبان پر ورد زبان کیا ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نمبر پورے دے دو۔ اگر بن سمجھے پڑھنے والا ایک ایک حرف پر 10 نمبر پاتا ہے تو سمجھ کے پڑھنے والا علامہ فضل حق خیر آبادی بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا مجدد الفسانی بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا شیر ربانی بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا خواجہ قبلہ عالم نور محمد محاروی بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا خواجہ شمس الدین سیالوی بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا شاہ سلیمان توسوی بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا سید کفایت علی کافی بن جاتا ہے، جو 100 سال کی عمر کے قریب بھی ہونا تو جب انگریز اسے پھانسی کے پھندے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کوئی یہ بوڑھا بابا جو بیٹھا اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، جب نبی کے نام پر جان دینے کی باری آتی ہے تو یوں شیر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھانسی کے پھندے کی طرف کوئی نبی کی نعت لکھتا جاتا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ سنیو ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تحقیق۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس 2-4 منٹ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آل نبی اولاد علی پیر سید رضا حیدر شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ سے انشاءاللہ تعالی ہم آل نبی سے ہی پیارے نبی کی عظمت کا بیان سنیں گے۔ ذرا جملہ سمجھیے گا، امت کے سارے ائمہ کا یہی پیغام تھا، کیا؟ اپنی اولاد نو وہ بھی تو علم پڑھاؤ نا کہ جنہوں بن سمجھیاں پڑھن والا بھی رب دی رحمت دا حقدار بن جاتا ہے۔ سمجھ کے پڑھن والا کیوں نہ جنت وچ سیڑھیاں چڑھدا جائے گا تے قرآن بھی زبان تے جاری ہوتا جائے گا، پڑھدا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ محبوب تیری امت کے غریب بھی رب کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ جو تیری غلامی کا پٹا ڈال لے۔ محبوب وہ بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا تیرے آل کا اتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ وہ غوث پاک کے روزے کی طرف منہ کر
کر کے کہتا ہے تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کہندا یا رسول اللہ تہاڈیاں شاناں تے وراء الورا، 11 پشتاں بعد اگر تہاڈی اولاد وچ کوئی علی دا بیٹا، نبی دا بیٹا، یاری والا پیر بھی مینوں مل جاوے نا تے میں او دے اگر روزے تے چلا جاواں تے میں اوتھے بھی جا کے کہنا وا تجھ سے در اے غوث پاک تیرا دروازہ ہوئے، اور در سے سگ تے تیرے دروازے تے کتا بنیا ہوئے، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تے احمد رضا خاندانی رئیس زادہ اگر آل محمد ایک شہزادے عبد القادر جیلانی دے بوئے تھے بننے ہوئے کتے دے قدم بھی دھون دی سادر پاوے تے فرمایا احمد رضا خود کو زمانے کا امیر سمجھے گا۔ تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، فرمایا جنہ دے گلے وچ نبی دی آل اور نبی دے اصحاب دا پٹا ہوئے او اس گلے وچ اس پٹے والے کتے نہیں مارے جاندے، کیونکہ انہوں نے پتا ہے انہاں دا سائیں موجود ہے۔ ہائے ہائے، لگے دے کتے نو تے ہر کوئی وٹا مار لے، یعنی جس کا کوئی سائیں نہ ہو اس کو تو ہر کوئی چھیڑ لیتا ہے، اور جس کے گلے میں مالک کا پٹا ہو نا، نہیں بول دے یار بس تھک گئے ہو۔ چلے آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، جس کتے دے گلے چ مالک دا پٹا ہوئے نا وہ پھر شیر نو بھی پہ جاندا، ہائے ہائے وہ پھر شیر نو بھی پہ جاندا ہے۔ وہ یہ نہیں ویکھدا کہ زمانے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑی ہرڈلز ہیں، بیوروکریسی لیول پہ بہت زیادہ، کرنٹ افیئر کی جو صورتحال ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا خیال کرتی ہے، اسلام کو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مذہب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ جس کے گلے میں حضور کی غلامی اور حضور کے آل و اصحاب کی وفاداری کا پٹا ہوتا ہے، وہ اسلام آباد کی سرزمین پر بھی کھڑا ہونا تو اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ 3 سیکنڈ میں 27 گولیوں کا ایک برش ایسا وار کرتا ہے کہ 60 لاکھ بندے ممتاز قادری کو لیاقت باغ میں کہتے ہیں ممتاز قادری تیری جرت کو سلام، اور کئی لاکھ آسمانوں پر اعلان کر رہے ہوتے ہیں ممتاز قادری انت اسد اللہ و اسد رسول اللہ، تو اللہ دا بھی شیر ہے تیرے رسول دا بھی شیر۔ اے کاش اسی اپنی اولاد نو اس محبت مصطفیٰ دا درس بھی سکھان دے، قرآن دی تعلیمات بھی سکھان دے۔ احمد رضا دی بس یہی خواہش تھی، آج اگر اسی ادا لکھو یا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں نا تو اپنی اولاد کو جو وہ ورثہ چھوڑ کر گئے، جو وہ کتابیں 1000 سے زائد کتابیں اس رائٹر نے جو چھوڑی ہیں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے، قبر پہ جانے کا کیا طریقہ ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے، جو بیانات امام احمد رضا نے لکھے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں ہے، مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہے، مزارات پر عورتوں کی حاضری جو ناجائز ہے، یہ ساری بدعات اور خرافات جو آج معاذ اللہ اہل سنت و جماعت بریلیوں کی طرف منسلک کی جاتی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم اس امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں جس نے ایک ایک مسئلے کے جواز اور حرمت پر کئی کئی کتابیں لکھ کر امت کو بتایا ہے کہ مجدد ہوتا ہی وہ ہے جو کھرے اور کھوٹے میں فرق کر دیتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں مزاروں پر سجدے کرنے والے، ڈھول بجانے والے، کتوں کے دنگل کروانے والے، ڈانس دوڑانے والے، خسرے نچانے والے احمد رضا کے فکر کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری کی قبر کے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت سنانے والے ہی احمد رضا فاضل بریلوی کے پیروکار ہیں، کیونکہ نبی مکرم کی حدیث ہے کتاب الحبائق من اخبار الملائک میں امام جلال الدین والملہ امام سیوطی نے لکھا یہ 2 فرشتے جو انسان کے کندھوں پہ بیٹھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتوں کا ہمیں نام نہیں آیا، تو قبر میں جائیں گے تو فرشتوں سے کیسے نمٹیں گے بھائی، ان سے کیسے پیار سے بات کر پائیں گے جبکہ وہ تو قبر کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آئیں گے۔ سنیے گا یہ کرامن کاتبین جب بندہ مر جاتا ہے نا
تے ایو دی کتاب سمیٹ کے رب دی بارگاہ چلے جائے، وہ عمل والی وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بولن والا جو بولے جو ایکشن کرے فرشتے لکھی جاندے، ہن بھاویں لک کے کرو تے بھاویں سارے دے سامنے کرو، انہاں لکھ لینا تے تسی بولنا ہی کوئی نہیں یار۔ اے دوویں فرشتے، بس آخری بات سنا کے اجازت ہے، اے دوویں فرشتے کتاب سمیٹی رب دی بارگاہ چلے گئے۔ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، عربی میں حدیث بھی سناؤں گا۔ جا کے کہنے نے مولا بولن والا بولتی بند ہو گئی ہے، کتاب بھی بند کر دی ہے۔ ہائے ہائے نہیں سمجھے یار، کاش آپ سمجھ جاتے کہ احمد رضا کے عرس میں آئے بیٹھے ہیں تو ہم احمد رضا کو خراج تحسین کیوں پیش کر رہے ہیں۔ مولا تھوڑی آسمانہ میں جگہ دے، رب فرماتا ہے آسمان میرے فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مولا تھوڑی زمین میں جگہ دے، فرمایا زمین میرے محبوب کے غلاموں سے بھری پڑی ہے۔ ایمان سے بتانا کیا اللہ کی زمین میں 2 فرشتوں کے لیے جگہ نہیں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اب ہم کدھر جائیں؟ رب فرماتا ہے قوما علی قبر عبدی، میرے اسی بندے کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب میں بتانے لگا ہوں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ہم عرس کیوں مناتے ہیں، مزارات پر کیوں جاتے ہیں، وہاں جا کر کرنا کیا ہے جو اس کے علاوہ کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا جملہ سمجھیے گا، اللہ فرماتا ہے، حضور کی زبان سے حدیث ہے، کتاب الحوائج میں امام سیوطی نے لکھا فرشتوں کے حالات و احکام نے، فرمایا اللہ فرماتا ہے کوما دو میں جا کے اس سے بندے دی قبر تے کھلو جاؤ۔ میں سوچی پہ گیا ایتھے بندے بندیاں نو بلے شاہ دی قبر تے نہیں جان دیندے، رب فرشتے بھیجے، فرمایا وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ، فسبحانی وکبرانی وحمدانی وحللانی، فرمایا فرشتوں وہاں جا کر سبحان اللہ کہو، وکبرانی اللہ اکبر کہو، وحمدانی دونوں وہاں جا کر میری تحمید لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی صدائیں بلند کرو، وحللانی اور میری تحلیل بیان کرو۔ مولا یہ تو آسمانوں میں بھی ہو سکتی تھی، زمین کے کسی کونے میں بھی ہو سکتی تھی، اسی قبر والے کے سرانے کھڑے کر کے کیوں پڑھنا ہے؟ فرمایا فرشتوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا تم نے ہے، وقت باہو ذالک لعبدی لکھنا بلے شاہ دے نامہ اعمال، کیونکہ یہ میرے نبی کا وہ امتی ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محبوب مینو تیرے وہ غلام بڑے چنگے لگ دے نے جڑے صبح اٹھتے ہیں شام کرتے ہیں دن رات میرا نام اور تجھ پہ پیش درود و سلام کرتے ہیں۔ فرمایا فرشتوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کی قبر پر جاؤ، وہاں جا کر میری تسبیح بیان کرو اور لکھو صاحب مزار کے نامہ اعمال میں۔ جب تم جاؤ گے میرے محبوب کے امتیوں کو بھی طریقہ آ جائے گا مزار پہ جانا کیسے ہے، وہاں جا کے کرنا کیا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بن جاتا ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب پر درود و سلام ورد زبان کر لیتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ مر گئے انہوں نے جڑے مر گئے، ساڈا تے ہر صاحب مزار زندہ، ساڈے نبی زندہ، ولی زندہ، ہر تاجدار زندہ، سائم ولیاں دی گل تا ایک پاسے، رہن ولیاں دے خدمت گزار زندہ۔ پیر صاحب کا اعلان ہے، پیر صاحب کے بارے میں